اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 22 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ دوسری بیعت عقبہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و مسلمانوں کی کوشش سے ہر گھر میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہونے لگے تھے۔ 13 نبوی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے زائد مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت لے کر حج کرنے کی غرض سے مکہ آئے۔ اس قافلے میں مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ اوس و خزرج کے مشرکین بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقبہ نامی گھاٹی میں آ کر رات کے وقت مسلمانوں سے ملاقات فرمائی۔ حضرت عباس نے مسلمانوں کی جماعت سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں نہایت باعزت ہیں اور ہم ان کی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم پوری طرح حفاظت کرنے کا وعدہ کرو تو بہتر ہے، ورنہ صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرما کر انہیں اسلام لانے کا شوق دلایا۔ پھر فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھیوں کو ٹھکانہ دے کر ان کی حفاظت کرو، اور رنج و غم، راحت اور آرام، تنگی اور دستی اور مالداری، ہر حال میں میری پیروی کرو۔ اس نصیحت کو سن کر انصار نے بخوشی منظور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان میں سے 12 افراد کو ذمہ دار بنایا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی کھجوروں میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے اتنا قرضہ چھوڑ گئے کہ میرے باغ کی کھجوروں سے وہ قرضہ ادا ہونا مشکل تھا، اور ادھر کھجور کاٹنے کا وقت آ پہنچا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی تو فرمایا، اچھا جاؤ اور کھجوریں کاٹ کر الگ الگ ڈھیر کر لو۔ میں گیا اور ایسا ہی کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سب سے بڑے ڈھیر کا برتن بار چکر لگایا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئے 3 بار۔ اچھا، اور فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو دینا شروع کرو۔ میں نے اس میں سے تول کر دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا کل قرضہ ادا کر دیا، لیکن جتنے ڈھیر تھے سب بچ گئے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، قسم خدا وہ ایسا ہی رہا، ایک کھجور بھی اس کی کم نہ ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جنت حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگو، وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیم۔ ترجمہ، اے اللہ مجھ کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 85۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں قیمتی موتی اور یاقوت کا شاندار گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برباد کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے، ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 21۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 39۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں ہمیشہ کی جنت اور جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، تم میں سے جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب نسب، خوبصورتی، دینداری کی وجہ سے۔ تمہارا بھلا ہو تم دیندار عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔